4 پاکستان کے جو پولیس والے ہیں وہ خیبر جی پختونخوا کے جو ایریا ہے لکی مروت اس میں ان کو شہید کر دیا گیا. اس سے پہلے ٹی ٹی پی والے جو ہیں گھروں میں گھس کے پولیس والوں کو کاٹ کے ان کے سر کاٹ کے چلے جاتے ہیں. ادھر سے طالبان پاکستان پہ حملہ کر لیتے ہیں. کیا پاکستان کی جو 50 سالہ میں اس کو کہوں گا یہ جو 50 سالہ افغانستان کی پالیسی تھی اس کا کیا نیٹ کنکلوژن یہ نکل رہا ہے؟ پہلے 20 سال ہم نے وہاں پہ طالبان بنانے میں لگائے، پھر 20 سال اور پھر 5-10 سال ہم نے دنیا کو منوانے میں لگائے کہ ان کو ریکگنائز کریں، پھر 20 سال ان سے لڑنے میں لگائے. یہ اور ہم نے ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ کیا کہ انڈیا نہ وہاں پہ بیٹھ جائے. پہلے ایک پلان تھا، پھر اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ سارا ایوالو ہو کہ آج ہم اس موقع پہ پہنچ گئے ہیں کہ نہ طالبان ہماری سن رہے ہیں اور ٹی ٹی پی وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان پہ حملے کر رہی ہے، اور پاکستان کا وزیر خارجہ واشنگٹن نیو یارک میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی نے وہاں سے بیٹھ کے حملے بند نہ کیے تو ہمیں اگر وہاں پہ ہٹ بھی کرنا پڑا، اسٹرائک کرنی پڑی، حملے کرنے پڑا تو ہم کریں گے. ویئر ڈو یو سی ہمارا فلا کیا ہے؟ ہم 40-50 سال بعد کیا ایسا افغانستان دیکھنا چاہ رہے تھے، یا ہم سے کہاں غلطی ہوئی کہ افغانستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے ایک تو مجھے مدعو کیا اور موقع دیا کہ آج آپ سے کچھ اپنے تھاٹ شیئر کر سکوں. میں اگر انیشلی صرف 2 الفاظ میں اپنے مین آرگومنٹس آپ کے سامنے رکھوں اور یو ول پروبلی اگری. ایک تو یہ کہ ہماری جو اپروچ ہوتی ہے ٹورڈس ڈفرینٹ کنٹریز ایز این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، میرے خیال میں اس میں 2 گیپس ہوتے ہیں. ایک تو اس میں کنسسٹنسی کا فقدان ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں کمپریہنسو اپروچ کا فقدان ہوتا ہے. مطلب افغانستان کی اگزامپل لے لیں تو افغانستان کے پاکستان کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ افغانستان کی کیا ہم اس کو صرف سیکیورٹی کے لینس سے دیکھیں گے؟ کیا ہم اس کو اکانومی کے لینس سے دیکھیں گے؟ کیا ہم اس کو جیو پالیٹکس کے لینس سے دیکھیں گے؟ کیا ہم اس کو ہسٹری یا کلچر یا آئیڈیالوجی کے لینس سے دیکھیں گے؟ تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں تو ایک تو ہم ایک وقت میں ایک ایسپیکٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور شاید باقی ایسپیکٹس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں. مثال کے طور پہ جو ہمارے معاون خصوصی وزیر اعظم کے افغانستان کے مسٹر صادق از اے ویری اولڈ فرینڈ، وی نو ایچ ادر فار آلموسٹ 20 ایئرس. وہ کبھی کبھار اکثر یہ کہتے رہتے ہیں، اس کے بڑے وہ دائی رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے افغانستان کے ساتھ اور ہم بارڈر بند کر دیتے ہیں، اور یہ موجودہ گورنمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ پچھلے 10-20 سال کا نچوڑ بتا رہا ہوں، تو اس کا افغانستان کو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ ایک تو افغانی عوام اور حکومت کی ٹرسٹ آپ پہ اور کم ہو جاتی ہے، اور وہ آلٹرنیٹیوز ایکسپلور کرتے ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، فار مور ریلائبل ریلیشنز ان ٹرمز آف اکانومی، فوڈ سپلائیز اینڈ ایوری تھنگ. کہ بھئی یہ پاکستانی جب بھی ہم سے ناراض ہوں گے نا تو انہوں نے ہمارا دانا پانی بند کر دینا. تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک شارٹ ٹرم ان کو پین تو انفلکٹ کیا، جو بھی ان کا irresponsible بیہیویئر تھا یا کوئی کراس بارڈر فائرنگ ہو گئی، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، لیکن اس کی میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجک کاسٹ آپ پے کرتے ہیں جب ان کے ٹرسٹ کو آپ ڈیمیج کرتے ہیں. اور کیونکہ جب آپ سپلائیز بند کرتے ہیں تو اس کا نقصان صرف حکومت کو تو نہیں ہوتا، اس کا تو افغان عام آدمی کو ہوتا ہے. یہ میں اگزامپل اس لیے دینا چاہ رہا تھا، بات کو ایک فریم ورک میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے. آسان الفاظ میں افغانستان کو ہم 4 ڈائمینشنز میں دیکھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں میں احتیاط سے کام لیتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں سے کوئی ایک ایسپیکٹ شاید زیادہ اہم ہے. ایکولی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سیکیورٹی کا ایسپیکٹ بھی ہے، پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، سوشل ایسپیکٹ بھی ہے، اور اکنامک ایسپیکٹ بھی ہے، اور چاروں کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. ہم چونکہ زیادہ تر گفتگو سیکیورٹی کے کانٹیکس میں کرتے ہیں، اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو تھنکنگ ہے عمومی طور پہ وہ باقی 3 ایسپیکٹس کو نگلیکٹ کرتی ہے. اگر میں انیشل آرگومنٹ دوں بیفور وی گیٹ انٹو مور ڈیٹیل ڈسکشن، دیکھیں سیکیورٹی کی اس وقت وہاں کیا سچویشن ہے. سیکیورٹی کی سچویشن یہ ہے کہ جو موجودہ افغان طالبان کی وہاں حکومت ہے وہ مکمل طور پہ
تمام افغان ٹیریٹری پہ اپنی سوورنٹی اور مونوپلی اوور وائلنس کو انشور کرنے میں تو ناکام نظر آتی ہے. اس کو کرنا چاہیے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, لیکن وہ ول اور کیپیبلٹی کا فقدان نظر آتا ہے, نمبر ون. دوسرا آرگومنٹ ہے, ہم پالیٹکس کی بات کر لیتے ہیں. جب اگست لاسٹ ایئر ان کی حکومت آئی تو یہاں پہ کافی یعنی کہ آپٹیمسٹک ویو تھا پاکستان میں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے, امریکہ کا انڈیا کا عمل دخل کم ہو جائے گا اور ہمارا رسوخ بہتر ہوگا وغیرہ وغیرہ, اور افغان طالبان کی حکومت پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہوگی. لیکن وہ بھی آپ کو نظر نہیں آیا, بلکہ ایسا ہوا کہ جو عالمی برادری کی ان سے توقعات تھی اس کے نتیجے میں جو ان سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ وہ ایک انکلوسیو اور براڈ بیس گورنمنٹ بنائیں گے اپنے مفاد میں تاکہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکیں اور ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ایمرج کرے, تو وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, اور اس کا تعلق تیسرے ایسپیکٹ سے ڈائریکٹلی ہے, وہ اس کی فارن پالیسی یا انٹرنیشنل پالیٹکس سے ہے. وہ یہ کہ جناب اسی وجہ سے چونکہ وہاں کے جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ڈفرینٹ کنٹریز سپورٹ کرتی ہیں. آپ جانتے ہیں افغانستان کی ایک یونیک فیچر ان کی سوسائٹی کا یہ ہے, یہ میں سوشل ایسپیکٹ ڈسکس کر رہا ہوں, کہ اس کے جو 3 بڑے ایتھنک گروپ ہیں وہ تینوں ایتھنک گروپ چاہے وہ تاجک ہوں, ازبک ہوں یا پشتون ہوں, ان کی میجورٹی افغانستان میں نہیں ہے بلکہ وہ نیبرنگ کنٹری میں ہے. پاکستان میں پشتونوں کی آبادی افغانستان میں پشتونوں کی آبادی سے زیادہ ہے. تاجکستان میں تاجکوں کی آبادی افغانستان میں تاجک لوگوں سے زیادہ ہے, اور ازبکستان کی آبادی افغانستان کے اندر جتنے ازبک نژاد لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ ہر نیبرنگ کنٹری کا جو لیوریج, انٹرفیرنس یا انوالومنٹ اور انفلوئنس ہے وہ رہتا ہے سوشلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی. تو وہ کمپلیٹلی ایک اٹونومس اور انڈیپینڈنٹ سوورن پولیٹیکل ارینجمنٹ تو بننا ایک سوشلی امپاسبل نظر آتا ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اچھا پھر یہ 20 سال میں جو وار آن ٹیرر ہم نے دیکھی اس میں ہم نے سیکیورٹی کے حوالے سے تو بہت کام کیا. ہم نے امریکہ کے, ہم فرنٹ لائن رائے تھے ویسٹرن الائنس کے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے 3 ملین سے زیادہ افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ عمومی سطح پہ جو ان کا اربن مڈل کلاس پڑھا لکھا افغانی ہے وہ پاکستان کو اتنی مطلب اس کی جانب اتنا مثبت ویو نہیں رکھتا جتنا وہ انڈیا کی طرف یا اور ممالک کی طرف رکھتا ہے, اتنی قربانیاں اور دریا دلی کے باوجود. تو یہ ایک سوشل ایسپیکٹ ہے. چوتھا ایسپیکٹ اکنامک ہے کہ جی اکنامکلی تو ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ جی افغان جو کچھ کھاتے ہیں, پہنتے ہیں, اوڑھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں وہ پاکستان سے جاتا ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن چونکہ میں اب بالکل فرینک بات کر رہا ہوں, شاید زیادہ تر جو چیزیں جاتی ہیں وہ اسمگلنگ کے ذریعے یا بلیک اکانومی کے ذریعے جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس ٹریڈ کا بھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوتا, نقصان ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ان گڈز کی پاکستان میں شارٹیج ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن اور پرائسز بڑھ جاتی ہیں. تو فائدہ تو افغان عوام اٹھاتی ہے اس اسمگلنگ کا اور انڈاکومنٹڈ ٹریڈ کا, لیکن اس کا نقصان پاکستانی عوام کو بہت اٹھانا پڑتا ہے, جس کا مجھے فیل یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے ارباب اختیار میں اس کی گریوٹی کا احساس شاید کم ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال میں بہت, میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کا ریٹ بہت بڑھ گیا پاکستان میں, ہماری ریمیٹنشز کا ایشو بن گیا. ہم اس وقت آپ دیکھیں کہ $7 بلین سے زیادہ کی پروسیس فوڈ امپورٹ کر رہے ہیں. تو ایٹ اے ٹائم اگر آپ کے یہاں سے اسمگلنگ فوڈ کی, دوسرے روزمرہ کی چیزوں کی افغانستان کی طرف زیادہ ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی عوام کی کاسٹ آف لیونگ بڑھنے کا یا افراط زر یا انفلیشن کا ڈائریکٹ تعلق اس اسمگلنگ کے ایشو سے. اور آخری بات جو ہے, جو ہم نے باڑ لگائی پاک افغان بارڈر پہ, جس کا تعلق یہ ریسنٹ فائرنگ انسیڈنٹ سے بھی ہے چیمہ صاحب, وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں سینئر فوجی جو میرے دوست ہیں ان سے, وہ یہ ہے کہ باڑ لگانے کے نتیجے میں جو اسمگلنگ تھی, جو اسمگلرز تھے, چاہے وہ ویپنز کے ہوں, ڈرگز کے ہوں, گاڑیوں کے ہوں, ڈیزل کے ہوں,
ان کے یا کنزیومر الیکٹرانکس کے ہوں، ان کو بڑا نقصان ہو رہا تھا. تو انہوں نے بیسیکلی ان کا ایک انٹرسٹ ہے کہ یہ باڑ کو کئی جگہ سے بریک کیا جائے، توڑا جائے، تاکہ ہمارا اسمگلنگ کا سسٹم اور دھندا چلتا رہے. تو یہ کوئی پولیٹیکل لیول کا یا ڈپلومیٹک ایشو نہیں ہے کہ جی کابل میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یا ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی کابل انتظامیہ پہ ہم زور دیں اور بتائیں کہ جی وہ دیکھیں اپنے تمام لوگوں کو کنٹرول کریں. یہ نارمیٹو باتیں ہیں. ان کی پولیٹیکل اکانومی کی ریالٹی چیمہ صاحب آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ گوگل کریں تو ٹوٹل جو ڈاکومنٹڈ جی ڈی پی ہے افغانستان کا وہ $20 بلین کے قریب ہے، لیکن $70 بلین سے زیادہ تو وہاں سے ڈرگز ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی نارمل نیشن اسٹیٹ تو نہیں ہے. تو جب تک آپ ان کے ملک میں ڈرگ اسمگلنگ، بلیک اکانومی کو جب تک ان کی ریاست ختم یا کنٹرول نہیں کرے گی، ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایک نارمل اسٹیبل پولیٹیکل ریالٹی بن سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نارمیٹو اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے.